پھر اس کے بعد مزید اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ذات ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اب زمین کی مثال بیان کی۔ جہاں تک چلنے اور حرکت کا تعلق تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کا ذکر کیا، اور پھر اگلی نشانی کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ذکر کیا کہ زمین باوجود یہ کہ گول ہے، لیکن گول ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا وسیع بنایا ہے کہ ہم اس پہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہمیں اس کی گولائی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں اس نے لنگر ڈالے۔ لنگر اینکر کو کہتے ہیں، اور اینکر سے مراد وہ بڑی بڑی رسیاں اور زنجیریں ہوتی ہیں جو سمندر میں جہازوں کو اور کشتیوں کو روکنے کے کام آتی ہیں۔ وہ بھاری وزن کے ساتھ وہ لنگر سمندر کے پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں، چاروں طرف سے ڈال دیے جاتے ہیں، جس سے وہ جہاز ساکن ہو جاتا ہے، وہ کشتی ساکن ہو جاتی ہے، اور وہ نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی، نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے۔ تو یہ زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساکن ہونے کے بارے میں بھی اشارہ کر دیا، اور فرما دیا کہ اتنی بڑی زمین ہے کہ اس نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے لنگر ڈال کے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے نہریں بنا دی ہیں۔ تو نہریں پانی کے لیے بنائی ہیں رب کریم نے، اور دیگر جس کے فوائد ہیں وہ سب کو معلوم ہے ان کے کیا کیا فوائد ہیں۔ وہ فرمائے کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور زمین میں ہر قسم کے پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، تو دو دو طرح کے بنائے ہیں، اثنین، یعنی جتنی چیزیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین یعنی جوڑا جوڑا بنائی ہیں۔ اب یہ وہ آیت طیبہ، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس وقت ابھی سائنس ابھی بہت ہی ننھا منہ بچہ تھا، جس کے پاس اتنی تحقیقات نہیں تھی، نہ ان کو ان حقیقتوں کا علم تھا، سائنسدانوں کو نہ سائنس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں 1400 سال پہلے ان آیات کو نازل فرمایا اور بتایا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ عام طور پہ ایک عام آدمی کے نزدیک تو یہ ہوتا ہے کہ جو جاندار اشیاء ہوتی ہیں ان میں جوڑا جوڑے پائے جاتے ہیں، اور جن کو اگر پودوں کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہو، وہ باٹنی کے بارے میں اگر اتنی معلومات نہیں رکھتے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پودوں میں، درختوں میں بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے جان اشیاء کے بارے میں تو عام آدمی کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ جوڑا جوڑا ہے، لیکن آج سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا کہ ہر چیز چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو کہیں پازیٹیو نگیٹو کہا جاتا ہے اس کو، کہیں مذکر مؤنث کہا جاتا ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور یہ وہ آیت طیبہ ہے، اور یہ وہ قرآن کا وہ نظریہ ہے جس کے اوپر لوگوں نے تحقیق کر کر سائنس کی دنیا میں ایک نئی حقیقت کا انکشاف کیا، اور جس پر ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے۔ تو اب اس میں بھی اسٹیٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کہ دن سورج کی روشنی کا نام ہے، اور پھر سورج چونکہ اپنی گردش کرتا ہے تو پھر اس سے رات پیدا ہو جاتی ہے، وہ زمین کے دوسرے حصے کی جانب جاتا ہے تو اس ایک حصے کی طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ رات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی دن کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اسٹیٹمنٹ وہ ہے جو غور کی دعوت دے رہے ہیں، ہر انسان کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ رات و دن کا سلسلہ، یہ ہر چیز میں جوڑے جوڑے پائے جانا، ہر پھلوں میں جوڑے جوڑے پائے جانا، یہ سارا کا سارا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ایک ہی ہے، کیونکہ سب پر یکساں نظام چل رہا ہے، سب پر یکسانیت چل رہی ہے، اور جہاں پہ نظام مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تفاوت ہوتا، فرق ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف نظام چل رہے ہیں، تو
کبھی کہیں سوشلزم چل رہا ہے، کہیں فیڈرلزم چل رہا ہے، تو کہیں ڈیموکریسی چل رہی ہے، مختلف قسم کے نظام چل رہے ہیں، تو مختلف لوگ اس کے بنانے والے ہیں، تو ہر ایک نظام ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن کائنات جس خطوط پہ چل رہی ہے، جس نظام پہ چل رہی ہے، یعنی سورج و چاند کی گردش، اسی طرح یہ پھلوں کے اندر جوڑا جوڑا پایا جانا، یہ سب کی سب اس بات پہ دلیل ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہی ہے، ورنہ اس نظام میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پہ دلیل ہے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں ان کو اس میں نشانیاں نظر آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرنے والے کی، اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کی، اس کے خالق ہونے کی، یعنی خدا کی صفت ہے اس میں ان کو نظر آئے گی۔ پھر رات دن کا ذکر خاص طور پہ کیا تو بتایا کہ یہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا۔ یہ جو دہریوں نے سمجھا ہوا ہے کہ دنیا ہمیشہ سے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ نظام بھی ایک دن ختم کر دیا جائے گا اور پھر وہ قیامت کا دن ہوگا اور رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔